ماں الگ الگ ہیں. کیسی ام البنین نے تربیت کی عباس کی کہ خالی اسی فرق میں اپنے کو غلام کہلوانا اور حسین کو آقا کہنا پسند کیا. آپ کو معلوم ہے مسجد الحرام میں کعبے کی پشت پر یا کعبے کی دیوار سے لگ کر جناب عباس نے ایک فقرہ کہا جس میں ان کی شجاعت دیکھیں آپ. شجاعت تلواروں سے نہیں ہوتی، یہ آج کا زمانہ بھی ہے. مسجد الحرام میں جتنے لوگ آج بھی ہوتے ہیں وہ سب احرام میں ہوتے ہیں، حاجی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، دنیا داری چھوڑ کے آنے والے ہوتے ہیں. وہاں کیا بیان فرمایا جناب عباس نے؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے دنیا میں فسق و فجور پھیلانے والوں، کوئی نماز پڑھ رہا ہو آپ کی ہمت ہے اسے کافر بتا دیں گا؟ یہاں احرام میں موجود اور لقب اور کیا خطاب کیا؟ ایتھا الکفرہ، اے کافروں. یہ اوقات بتائی ان کی جو احرام پہنے ہوئے تھے. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے ایک فقرہ کہا، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ الذی کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ. حمد و ثنا اس پروردگار کی کہ جس نے اس کعبے کو، اور اشارہ کیا حسین ابن علی کی طرف، جس نے اس کعبے کو ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے مقدس بنا دیا. ان کے باپ کے قدموں سے مقدس بنا دیا، جو کم صرف ایک گھر تھا مگر ان کے آنے سے قبلہ ہو گیا. آپ یہ دیکھیں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کیا کہا؟ عباس نے یہ نہیں کہا کہ اس گھر کو اللہ نے میرے باپ کے آنے سے قبلہ بنایا ہے. کس کے آنے کے بعد؟ کس کے آنے سے؟ حسین کے باپ کے آنے سے. یہاں مرتبہ بتایا ہے کہ حسین فرزند زہرا ہے، فرزند علی وہ بھی ہے، فرزند علی میں بھی ہوں، لیکن ان کا مرتبہ فرزند زہرا ہونے سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ میرے آقا ہیں اور میں ان کا غلام ہوں. عزادارو، کربلا میں 10 محرم آئی، اصحاب چاہنے والے شہید ہو گئے. عباس آئے ہیں حسین کے پاس اور آ کے اجازت مانگتے ہیں، آقا میں جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی بھیجیے. سمپل سی اجازت. حسین نے اپنے بھائی کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا، عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے پرچمدار ہو. علمدار مارا جاتا ہے تو لشکر بکھر جاتا ہے. عباس نے عرض کیا، مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار؟ علمدار بھی اسی لشکر کے پاس جانا چاہتا ہے جہاں اس کا لشکر موجود ہے. عزیزانو، جناب مظلوم کربلا نے پھر ایک بات اور کی، کہا عباس تمہیں معلوم ہے جب تک تم موجود ہو سہدانیوں کو ڈھارس ہے. عباس جب تک تم موجود ہو سہدانیوں میں ڈھارس ہے. اور یہ تو جناب زینب کے فکروں سے ملتا ہے کہ کل جس کی وجہ سے آنکھیں آرام سے سو رہی تھی، آج شام غروبہ میں اس کے نہ ہونے سے آنکھیں جاگ رہی، اور جس کے ہونے سے کل لوگ بیدار تھے آج وہ آرام سے. یہاں سے اندازہ لگائیں گے کہ جناب عباس کو دیکھتے ہوئے جناب زینب کو کتنی ڈھارس تھی. عزادارو، مظلوم کربلا نے کہا، عباس میں تمہیں اجازت تو نہیں دیتا مگر ہاں اتنا ضرور کروں گا. دیکھو خیموں سے آوازیں ابھی بھی آ رہی ہیں، آتش الامان کی آوازیں، بچے پکار رہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس کی وجہ سے کلیجہ باہر آ جاتا ہے. اے عباس
تمہارا لقب سقائے حرم ہے، تمہارا لقب سقائے سکینہ ہے، تم اہل حرم کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہو، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ آج بھی ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ عزادارو، عباس نے کہا مولا ارے یہ آوازیں تمہیں پچھلے 3 دن سے سن رہا ہوں مگر شرمندہ ہوں، بچوں کے پاس جانے کی ہمت نہیں ہے، شاید کوئی بچہ یہ کہہ دے اے عباس آپ تو سقائے اہل بیت ہو، آپ تو سقائے حرم ہو اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ عزادارو، مظلوم کربلا نے کہا عباس بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ پانی کا انتظام کرو۔ عزادارو، عباس خیمے کی طرف لپک کر گئے اور ایک مرتبہ آواز دی اے بیٹی سکینہ ذرا اپنا مشکیدہ لا کر دو، ارے تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ عزادارو، سکینہ بڑی خوش ہو گئی، جلدی سے مشکیزہ اٹھایا، عباس کے ہاتھوں میں تھمایا اور اس کے بعد تمام بنی ہاشم کے بچوں کو حسینی خیام میں جتنے بچے تھے سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے کہا اے بچوں اب آلاتش ہائے پیاس کی صدائے بلند نہ کرنا، اس لیے کہ میرا چچا اب پانی لینے کے لیے جا رہا ہے اور وہ پانی لے کر واپس آئے گا۔ عزادارو، ادھر زینب نے بھی دیکھا کہ اب باہر جا رہے ہیں، قریب آ کر ایک مرتبہ عرض کیا اے بھیا عباس میں نے سنا تھا کہ زینب کی نگاہ چھپ جائے گی۔ اے بھیا عباس میں نے ویسی ہوئی سنی تھی کہ زینب کے سر پہ نگاہ نہ رہے گی، ایک موقع ایسا آئے گا کہ زینب کی چادر چھن جائے گی۔ اے عباس جب سے میں تمہیں دیکھ رہی تھی ارے زینب کو یقین نہیں آتا تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا اس کی چادر کون چھین سکتا ہے، مگر عباس اب مجھے یقین ہو گیا تم میدان میں جا رہے ہو، شاید واپس نہ آؤ۔ مگر عباس نے عرض کیا شہزادی ارے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں، میں تو پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اے شہزادی میں تو پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزادارو، عباس رخصت ہوئے اور حسین نے جب سوار کیا تو کہا ہو جاتا ہے کہ وہ علم جو عباس کے ہمیشہ ہاتھوں میں رہتا تھا اس علم کے پھریرے کو اس طریقے سے بدلا کہ پھریرے پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، مگر حسین نے جو پھریرا لگایا اس پہ لکھا ہوا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، عباس میدان کی طرف بڑھے، گھوڑے کو دوڑایا، مقصد تھا نہر فرات کی طرف جانا۔ نہر فرات کی طرف جیسے ہی گھوڑا دوڑ رہا تھا دشمنوں کی فوج راستہ دے رہی تھی اور اب دریا میں جانے کے بعد مشق سکینہ کو پر کیا، چلو میں پانی لیا۔ علماء بیان کرتے ہیں فوراً چلو میں پانی لے کر دریا کے منہ پہ مار دیا۔ کہا عباس نے کیوں؟ ارے میں یہ کہتا ہوں، علماء یہ بیان کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ چلو میں جب پانی لیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ عباس کے سامنے سکینہ کی تصویر آ گئی ہو، علی اصغر کی تصویر آ گئی ہو، حسین کا مرجھایا ہوا چہرہ آ گیا ہو۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا میں سکینہ پیاسی ہو اور عباس پانی پی لے؟ عباس نے رہوار کی طرف اشارہ کیا، رہوار نے بھی اپنی زبان بے زبانی سے کہا اے میرے آقا
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سکینہ پیاسی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی اصغر پیاسے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے شہزادی زینب اور امام مظلوم کربلا پیاسے ہو اور میں پانی پی لوں؟ عزادارو، مشق سکینہ بھرنے کے بعد عباس نے جب گھوڑوں کو خیام حسینی کی طرف دوڑایا، ادھر سے عمر ساتھ چلایا، اے حرملا، اگر پانی کا ایک قطرہ آگے گیا تو پھر حسین پہ کنٹرول نہیں لے پائیں گے۔ عزادارو، حرملا نے تیر لگایا، ادھر ایک ظالم نے دایا بازو قلم کر دیا، عباس نے مشق سکینہ بائیں ہاتھ میں تھامی، اس کے بعد ایک ظالم نے بایاں بازو قلم کر دیا۔ عزادارو، کہا یہ جاتا ہے عباس نے مشق سکینہ کو سینے کے ذریعے سے پشت رہوار پر سنبھالا، مگر حرملا ملعون نے ایسا تیر مارا کہ مشق سکینہ میں جا کے پیوست ہو گیا، پانی بہنے لگا، عباس کی آرزویں بہ گئی، عباس کی تمنا بہ گئی، عباس نے گھوڑے کا رخ نہر فرات کی طرف موڑ دیا، اور ایک مرتبہ عزادارو، ایک ظالم نے ایسا گرز کا وار کیا کہ عباس گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، اور اب جیسے ہی نیچے آئے، ہم نے بہت سے شہداء کو دیکھا، مقتل میں پڑھا ہے کہ جب گھوڑے سے نیچے آتے تھے تو باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈال لیتے تھے، مگر ذرا سوچو، ارے عباس کس طرح گھوڑے سے نیچے آئے ہوں گے، بازو تو قلم ہو چکے، مگر آواز دی، آقا میری مدد کو آئیے، ادھر آواز سنی، حسین نے کمر کو تھام لیا، اے عباس الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزادارو، آگے بڑھے، بس ایک فقرہ اور رونے کے لیے کافی ہے مصیبتیں۔ عزادار حسین گئے عباس کے قریب اور ایک مرتبہ حسین سے کہا، اے آقا میں آپ کی آخری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا میں آیا تھا تو پہلی زیارت آپ کی کی تھی، آخری زیارت آپ کی کرنا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، ایک آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک آنکھ میں خون پیوست ہے، زیارت کرو تو کیسے، مگر مولا مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت یاد آتی ہے، ایک نصیحت یاد آتی ہے، میری ماں ہمیشہ کہتی تھی، اے عباس خبردار کبھی بھی حسین سے کسی کام کو انجام دینے کے لیے نہ کہنا۔ اے آقا میں مجبور ہوں، اگر میرے ہاتھ ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے تیر نکال لیتا، اپنے ہاتھوں سے خون صاف کر لیتا، میں مجبور ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو، حسین نے آنکھ سے خون کو صاف کیا، عباس نے آقا کو دیکھا، حسین نے بھی آخری تمنا کا اظہار کیا، اے بھیا عباس، ارے تم نے مجھے ہمیشہ آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھیا کہہ کر پکارو۔ ادھر عباس نے حسین کا حکم مانا، روح فجر سری سے پرواز کر گئی۔ عزادارو، آپ کو معلوم ہے کہ خیمے کا منظر کیا تھا؟ جب علم آ رہا تھا، سکینہ در خیمہ پر بچوں کو لیے انتظار کر رہی تھی، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، لیکن جب علم دکھائی نہ دیا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اے بچوں میرے چچا کے لیے دعا کرو۔ عزادارو، اس کے بعد پھر دیکھا کہ علم آ رہا ہے، سکینہ پھر خوش ہو گئی، ارے میرا چچا علم لے کے آ رہا ہے، مگر جب عباس کا علم لے کر حسین در خیمہ پہ پہنچے، ارے سکینہ تڑپ گئی، اے میرے بابا، میرا چچا کہاں گیا؟
چچا شانے کٹا کر نہر فرات پہ سو گیا، یہ عباس کا علم ہے، اسی کو اپنا چچا سمجھو۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ وَسَلَامٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا